آج میں پھر آپ کے سامنے ایک ضروری مسائل حلال روزی کے تعلق سے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہو گئی ہے کہ لوگ صرف پیسہ کمانے میں لگے ہیں اور ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں۔ تو حرام روزی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے اور حلال روزی اس کو بہت ہی فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو حق حلال روزی کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی مستجاب الدعوات کر دے گا اس کو، یعنی وہ جو دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے گا۔ اور جو حرام روزی کھاتا ہے یا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شریعت کے دیگر فرائض کے بعد رزق حلال حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی، جس جسم میں حرام غذا گئی، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حرام روزی کی کتنی بڑی وعید ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ حرام روزی کھا رہے ہو تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور میرے حضور کا فرمان حق ہے، تو مسلمانوں سدھر جاؤ اور اللہ اس کے رسول کے لیے برائے حلال روزی کے تعلق سے حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام اور حلال میں تمیز پیدا نہ کریں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو شاید وہ زمانہ آ چکا ہے میرے دوستوں۔ تو اللہ اس کے رسول سے خوف کھائیں اور حضور کی محبت میں حلال کو اختیار کریں اور حرام روزی سے بچیں، ورنہ ہمارا اور آپ کا آخرت خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حلال روزی کھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حلال روزی کے تعلق سے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ اے عبداللہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میں تو بخشا گیا، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار تھا جس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی اعلیٰ عطا کیا ہے۔ تو لوگ بڑے تعجب ہوئے کہ اس وقت کے سب سے بڑے ولی اور ان سے بھی مرتبہ ایک لوہار کا مرتبہ ان سے زیادہ۔ تو پتہ کرنے کے لیے جب اس کے گھر گئے تو اس سونار کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے اہلیہ سے، اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا شوہر کون سا نیک عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے؟ اتنا سننا تھا وہ عورت کہنے لگتی ہے میرے شوہر عبادت یہی کوئی 5 وقتہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے اور تھک ہار کر کے جب رات میں گھر آتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو رات میں عبادت کرتے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے مالک، اگر تو مجھے رزق حلال آسانی سے عطا کر دیتا اور میں اس طرح تھکتا نہیں تو میں بھی تیری پوری رات عبادت کرتا۔ یعنی دن بھر وہ لوہار کام کر کے اس طرح تھک جاتا تھا کہ رات میں آ کر اور مطلب بدن ہاتھ میں اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ سو جاتا تھا نماز پڑھ کے، لیکن آرزو اس کی کیا تھی کہ مالک اگر روزی آسانی سے آ جاتا، اتنا تھکنا نہ پڑتا تو رات بھر میں تیری عبادت کرتا۔ تو بس اس نیت کی برکت سے اور اس حلال روزی کمانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی